فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو بے شک خمر یعنی شراب اور جوا، ازلام پاسے کے کھیل تماشے، یہ سب شیطانی کام ہے، فجتنبوہ تو تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جوے کی بطور خاص مذمت اور شراب کی مذمت قرآن پاک میں ذکر فرمائی گئی۔ جوا کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں، جوا ہر وہ کام کہ جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو کچھ کھلائے گا یا کچھ رقم دے گا، یہ ہوتا ہے جوا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ شرط لگائی کہ بھائی فلاں جگہ تک بائک لے جانی ہے 1 ویلنگ کے ساتھ، جو جیت جائے گا تو ہارنے والا اس کو کھانا کھلائے گا یا ہارنے والا اس کو رقم دے گا۔ یہ ہوتی ہے دو طرفہ شرط، دونوں طرف سے کوئی بھی ہارے، ہارنے والے نے کھلانا ہے، یہ ہے جوا۔ یہ کیا ہے؟ تو جوا کہتے ہیں کہ ایسا فعل، ایسا کام کہ جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ہارنے والا غالب کو، جیتنے والے کو کوئی چیز کھلائے گا یا کوئی رقم دے گا، یہ جوا ہے۔ اور اس کی جوے کی پھر کئی صورتیں بنتی ہیں۔ تو دو طرفہ جہاں سے شرط ہوگی کہ بھائی ہم میں دونوں میں سے کوئی بھی ہارے گا وہ کھلائے گا یا پیسے دے گا، یہ جوا ہے۔ یک طرفہ شرط ہو تو یہ جوا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بھائی تم میں سے جو یہ کام کرے گا میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، تم میں سے جو مجھ سے آگے نکل گیا، مجھ سے جیت گیا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، اور اگر میں جیت گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جیت گیا تو تم کھانا نہیں کھلانا، بس یک طرفہ شرط ہو تو یہ جائز ہے۔ اور یہ بعض صورتوں میں اچھی نیت کے ساتھ ثواب بھی ہے، جیسے آپ کسی کو کہیں بھائی اپنی بچوں کی تربیت کریں، آج بھائی تم میں سے جس نے تہجد کی نماز پڑھی میری طرف سے اس کو تحفہ، یہ یک طرفہ شرط ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جوا کیا ہے کہ دو طرفہ شرط ہو کہ کون جو بھی ہارے گا وہ کھلائے گا، یہ جوا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا جناب کھیلوں میں، کرکٹوں میں اور جناب لڈو میں یہ ساری شرطیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ سب جوئے کی صورت ہے۔ اور یہ جوا بنص قرآنی حرام قطعی ہے، اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ مال حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، قرآن پاک میں اپنا مال باطل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھاؤ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، خواہ وہ چوری کے ذریعے ہو، ڈکیتی کے ذریعے ہو، کسی کا مال ناحق غصب کر کے ہو، کسی کا حصہ غصب کر کے ہو، یا جوئے کے ذریعے ہو، یہ سب مال حرام ہے۔ اور مال حرام کی نحوست سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بندے کے روزی میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تیسرے نمبر پہ بیماریاں پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اب آپ غور کرتے جائیں، ہمارے اسکول کالجوں میں پڑھنے والے آج تو بات بات پہ شرطیں لگتی ہیں، اور کچھ شرطیں تو ایسی ہیں کہ ناجائز شرطیں جس کی وجہ سے مال جو ہے نا وہ نقصان میں پڑتا ہے، بعض شرطیں تو ایسی ہیں بندے کی جان چلی جائے۔ ایک رپورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 کالج کے لڑکے تھے، انہوں نے جناب یہ شرط لگائی کہ ٹرین کی پٹری پر چلیں گے، جو سب سے دیر میں کھڑا ہوگا ٹرین آنے پر وہ بہادر ہوگا، وہ جیت جائے گا، ہارنے والا جناب سب کو کھانا کھلائے گا۔ 5 اسکول کے اسٹوڈنٹس اس پٹری پہ، ٹرین کی پٹری پہ جا کے بیٹھ گئے، ٹرین آئی جناب، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، اب چوتھا اپنے موبائل میں مگن تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو آوازیں دیں لیکن وہ نہیں اٹھا، ٹرین آئی اور اس کو کچل کر چلی گئی۔ یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کر لو 1 ویلنگ تک، وہ وہاں تک 1 کلومیٹر تک 1 ویلنگ کرنی ہے تم نے، 5000 روپے انعام۔ اب ایسے میں اگر بندہ مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، یا تو وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا یا دنیا سے چلا جائے گا۔ ٹرین چل رہی ہے جناب، اس کے آگے جو ہے نا سیلفی لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، آئے دن خبریں آپ سنتے رہتے ہوں گے، اخبار کی زینت بنتی ہیں۔ ٹرین تیزی سے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جناب سیلفی لے رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں، ٹرین کا کوئی حصہ اس سے ٹکرایا اور وہ ٹرین کے نیچے آ کے 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ 40 روپے کے خاطر، یہ اخبار کی رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں، شرط دوستوں میں یہ لگی، یہ شرط لگی کہ ٹاٹری کھا کر سوڈا واٹر جو جلدی پی لے گا اس کو 40 روپے ملیں گے۔ ٹاٹری ایک نمک ہوتا ہے، بڑا کھٹا ہوتا ہے، اس کو اگر سوڈا واٹر میں ڈال دیا جائے تو سوڈا پورا اوپر آ جاتا ہے۔ ٹاٹری کھا کے سوڈا واٹر کی پوری بوتل پینی ایک سانس میں اور 40 روپے ملیں گے اس کو۔ اس نے جناب ٹاٹری کھائی، وہ بوتل پی گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت بگڑی، دل پھٹا اور انتقال کر گیا۔ ہمارے خود گھر میں بچے شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، جناب رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، کزن جمع ہے، چلو بھائی لڈو کھیلو، لڈو نکالا، بھائی جو ہارے گا وہ سب کو کھانا کھلائے گا، کولڈ ڈرنک پلائے گا، یہ سب جوئے کی صورت ہے بھائی۔
دو طرفہ شرط ہے, جو ہارے گا وہ کرے گا. یہ سب جوئے کی صورت ہے اور ہم دھڑلے کے ساتھ کھیل رہے. اب تو موبائل کمپنیاں جوا کھلا رہی ہیں لوگوں کو, ایسی ایسی ایپلیکیشن آ گئی ہیں جس میں یہ شرط ہوتی ہے اتنا ٹارگیٹ اچیو کر لو آپ کو 5,000 روپے ملیں گے. اب تو دور یہ, پہلے تو یہ تھا نا کہ بھائی سب کے سامنے جوا ہو رہا ہے, اب تو موبائل کے اندر جوا ہو رہا ہے. ابا کے ساتھ بیٹھ کے بچہ جوا کھیل رہا ہے موبائل کے اندر, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے انعامات کی لالچ دے کر پتہ نہیں کیا کیا پیسوں کی کرنسیوں کی, تو بٹ کوئن, تو کون سی کوئنیں چل رہی ہیں پیسے کمانے کی, ایسی لت لگی ہوئی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حرام ہے, اس کا حکم کیا ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ جتنی بھی کرنسیاں یہ بٹ کوئن کے نام پر علماء نے اس سے منع فرمایا, یہ جائز نہیں ہے. بھائی آپ کم از کم شرعی رہنمائی تو لو. ایسی ایسی ہمارے نوجوان شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ریورس گاڑی چلانی ہے, یعنی کار ہے اس کو ریورس لے کر جانا ہے, اور جو جتنی جلدی لے گیا فلاں جگہ تک پہنچ گیا تو وہ جیت گیا, ہارنے والا یہ کرے گا, اتنی رقم دے گا. اب بتاؤ یار ریورس گاڑی کون چلائے گا؟ تو خدا ناخواستہ کوئی اور اس طرح کے واقعات ہوئے, وہ ریورس گاڑی لے کر گیا ہے, گاڑی ٹھوکی ہے اور اس کا کباڑا ہو گیا, یا تو وہ معذور ہو گیا. اکلوتا آپ کے کراچی کا واقعہ بتاؤں میں آپ کو, اکلوتا بچہ تھا اپنے والدین کا. ایک ہوتی ہے ون ویلنگ, بس دوستوں میں شرط لگ گئی اور دوستوں نے چلایا, یار تو زبردست گاڑی چلاتا ہے, تو رونگ سائڈ پہ تیزی کے ساتھ گاڑی چلانی ہے, یعنی آنے والے روڈ پہ آپ نے یوں جانا ہے اور تیزی کے ساتھ بائک چلانی ہے, اتنے منٹ میں تم نے اس جگہ پر پہنچنا ہے. اب دوستوں میں شرط لگ گئی, اکلوتا بچہ اپنے والدین کا, اسپیڈ سے گاڑی چلائی, ٹرالا آ رہا تھا زور تیزی کے ساتھ, ٹرالے سے ٹکرایا, اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب آپ بتاؤ یار, آپ دوستوں کی مان کر کیا کر رہے ہو؟ آپ صرف دوست کی نظر میں ایک دوست ہو, لیکن اپنے گھر والوں کی نظر میں آپ اپنے گھر والوں کے بڑھاپے کا سہارا ہو. آپ غور تو کرو, ہمارا پڑھا لکھا نوجوان یہ ٹک ٹاک کے چکر میں بس لائک مل جائے, ویورز مل جائیں, پیسے میں مشہور ہو جاؤں, نہ جانے کیا کچھ نہیں کر رہا مشہور ہونے کے لیے, صرف کہ میرے لائک بڑھ جائیں, مجھے دنیا دیکھے اور میں مشہور ہو جاؤں. جناب وہ اونچی جگہ پہ جا کے سیلفی بنا رہے ہیں, خطرناک جگہ پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چل رہے ہیں, کیا کچھ نہیں کر رہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ پڑو. بس وہ گیدرنگ لگی پڑی ہے دوستوں کی, بس میں مشہور ہو جاؤں, لوگ مجھے جانیں اور سمجھیں کہ بھائی زبردست ہے یار یہ بندہ. اور مال کی ہوس یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. میاں بیوی پکنک پہ نکلے, یہ اوکاڑا پنجاب کا واقعہ کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. عید کے دنوں میں پکنک منانے گئے, وہ دریا کوئی تھا ادھر, تو وہاں پر شوہر نے اپنی بیوی سے شرط لگائی کہ بھائی میں دریا یہاں تیر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاؤں گا. بیوی سے شرط لگا لی, بیوی نے کہا نہیں ایسے ہی نہیں کر سکتے, وہ تو چوڑے ہو گئے, نہیں ہم تو کریں گے. اب بیوی کو موبائل دے دیا, لو بھائی ویڈیو بھی بناؤ ہماری. اس نے چھلانگ لگائی, تیرتے ہوئے دریا کے بیچ میں پہنچا, آگے تیر نہ سکا, وہیں ڈوب کے بیوی کے سامنے مر گیا. بتاؤ, چھوٹے چھوٹے بچے اس کے. لوگ پاگل ہو رہے ہیں بھائی, بس ویڈیو بنے, سوشل میڈیا پر آئے, ہم مشہور ہوں. بھائی ایسی مشہوری کا کیا کرنا ہے؟ اور مشہور لوگ پرینکس بنا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ستا رہے ہوتے ہیں. کسی کی جا کے جناب جو بیٹھ رہا ہے اس کی کرسی ہٹا لی, کسی کو اتنا ستایا, پھر اس کا جو غصے کی کیفیت ہے اس کو ریکارڈ کر لیا, اور اس کو جناب پھر ہاں یار ہم تو مذاق کر رہے تھے. یار یہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اسے کرنے کی؟ یعنی کسی کے پیچھے سے کرسی ہٹانا یہ شریعت نے کب جائز کیا ہے؟ یعنی پہلے آپ اس کا دل دکھاؤ اور بعد میں اس کو بولو ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہ تو حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے سیدھے سیدھے. ابھی ایک واقعہ ریسنٹلی ابھی ہوا کہ اسی طرح پرینک ہو رہا تھا, اور پرینک میں اس بندے کو جو یوٹیوبر تھا وہ نکلی پستول لے کر ڈرانے کے لیے گیا, نکلی پستول لے کے ڈرانے کے لیے گیا کہ میں اس کو ڈراؤں گا اور اس طرح وہ ڈر جائے گا, ہم ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے, بعد میں بولیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے. اب وہ تو گیا تھا مذاق کرنے کے لیے, لیکن جس کے پاس گیا اس کے پاس اصلی پستول تھی, اس نے نکالی, اسی وقت فائر کر دیا. کر لو مذاق, ہو گیا مذاق. جان جانے کا خطرہ, مال کا ضیاع, پھر اللہ پاک کی نافرمانی. یار لیکن ہمارے یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کو, اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں تھوڑی آتی, ان کو مشہور ہونا ہے. ایسی مشہوری کس کام کی جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو؟ آپ کسی کا دل دکھا کے مشہور کیسے ہو سکتے ہو بھائی؟ پھر یہ شرطیں لگانا, اس سے جو مال آتا ہے یہ مال حرام ہے. اچھا بعض شرطیں ناجائز نہیں ہوتی لیکن وہ گناہ پر مشتمل ہوتی ہیں, جیسے بھائی 5,000 روپے دوں گا, اس کو کوٹ کرا, اس کے تھپڑ لگا کرا, اس سے مذاق کر کرا. یہ اگرچہ جوا نہیں ہے لیکن ناجائز ہے.
تو یہ ساری باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہے، اپنے بچوں پر نظر رکھیں جو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ قرآن پاک میں بالخصوص جوئے سے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جوئے کا، بندہ چھوٹے گناہوں سے بڑا گناہ کی طرف جاتا ہے، چھوٹے مجرم سے بڑا مجرم بنتا ہے. یہ اتنا مطلب موبائل میں گیم لگا دیے اور اس طرح کی اپلیکیشن آ رہی ہیں، آپ بس یہ کرتے رہو آپ کو پیسے ملیں گے، اس سے بندہ جوئے کی طرف بڑھتا ہے. اور جب بندہ جوئے کی طرف بڑھتا ہے اس کو بولتا ہے یار یہ تو بیٹے بیٹے پیسے کمانے کا آسان طریقہ ہے، میرے کو کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی. اور اس کو یہ امید ہوتی ہے میں اب 2 لاکھ روپے ہار گیا اگلی دفعہ جیت جاؤں گا. اور پھر آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے جواری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور جواری اگر لکھ پتی ہو تو وہ فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں بیچ دیتا جوئے کے خاطر، اپنی بیوی بچوں تک کو بیچ دیتا ہے، اس کے زیورات بیچ دیتا ہے، برتن تک بیچ دیتا ہے، گھر داؤ پر لگا دیتا ہے. اس کو شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے میں جیت جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا، میں اگلی دفعہ جیت جاؤں گا. ایسے کرتے کرتے ساری چیزیں وہ بیچ دیتا ہے اور وہ روڈ پر آ جاتا ہے اور پھر وہ جرائم کی طرف بڑھتا ہے، جرائم کی طرف بڑھتا ہے. پنجاب کے ایک علاقے، بس میں ختم کرتا ہوں بہت زیادہ بات ہو گئی، پنجاب کے ایک علاقے میں ایک مکان سے بدبو آنے لگی. لوگوں نے دیکھا بڑا تعفن اٹھ رہا ہے، تو ایک گھر کے اندر سے جو کہ بند تھا اس سے شدید بدبو آنے لگی. پولیس والوں کو کال کی، بتایا، دروازہ توڑا، دیکھا تو ایک نوجوان کی لاش سڑی ہوئی پڑی ہوئی اور کیڑے چل رہے ہیں اس پر، اس کے بعض اجزاء گل چکے تھے. بہرحال اس کو دفنایا وغیرہ سب کچھ کیا. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ یہاں اس علاقے میں نوکری کرنے کے لیے آیا تھا اور شام میں یہ جوا کھیلتا تھا. جوئے میں اس نے بازی لگائی اور سب جیت گیا. اب جن کا مال یہ جیتا تھا ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ رات کو آیا اور اس کو کرنٹ لگا کر مار دیا. یہ ہے جوئے کا انجام. تو یہ نظر رکھیں آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، لڈو میں آپ شرطیں لگا رہے ہیں، یہ جوئے کی طرف جا رہے ہیں بھائی آپ، کہ بھائی جو جیتا. کرکٹ کے اندر پورے اب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی پورا سال ہم اللہ پاک سے روزی طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں. رمضان میں اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے اور صبح تک یہ اعلان ہوتا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا. ہم رمضان کی راتوں میں ٹورنامنٹ کر رہے ہیں بھائی، اور وہ بھی شرط لگا کر، یعنی خالصتاً جوا. اور بعض بدبخت ایسے مطلب ہیں کہ جو یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی جو جیتے گا اس کو ہارنے والے کی طرف سے سحری کرائی جائے گی. یعنی خالصتاً آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو مال حرام سے روزہ رکھ رہے ہو. آپ بتاؤ روزے کی برکتیں کیسے ملیں گی آپ کو؟ یہ آپ غور کریں اور اس پیغام کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.